السلام علیکم گریڈ 5، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید کرتی ہوں کہ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور چھٹیوں سے بھرپور لطف اٹھا رہے ہوں گے۔ مگر چھٹیوں کا صرف لطف ہی نہیں اٹھانا، آپ نے لطف اندوز ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی کو بھی جاری رکھنا ہے اور اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے، جس وجہ سے آپ کو چھٹیاں دی گئی ہیں۔ تو آپ سب جانتے ہیں کہ آپ کا نصاب مکمل ہو چکا ہے اور اگلا ہفتہ امتحانات کا ہے، اور اب ہم دہرائی کر رہے ہیں۔ تو دہرائی کے لیے ہم لوگ پہنچیں گے سبق نمبر 16، سونا اور ہمدردی، جو ایک نظم ہے۔ کتاب کے صفحہ نمبر 104 پہ، 105 پہ اور 106 پہ ہے۔ اس نظم کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ اس نظم میں شاعر یہ بتاتا ہے کہ ایک بے سہارا، مایوس اور پریشان، ٹھیک ہے، بے سہارا یعنی جس کا کوئی سہارا نہیں، کوئی دوسرا بندہ جو ہے وہ اس کی مدد کرنے والا نہیں ہے، سنسان سڑک پر پڑا ہے۔ سنسان سڑک مطلب ویران سڑک، جہاں پہ اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں، نہ کوئی شخص ہے، ٹھیک ہے۔ وہ یہ بتاتا ہے کہ وہ سنسان سڑک پر بیماری سے جو ہے وہ تڑپ رہا ہوتا ہے اور درد کی حالت میں ہوتا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد وہاں سے ایک مسافر گزرتا ہے۔ مسافر کہتے ہیں راہگیر کو، مطلب کہ جو رستے میں سے گزر رہا ہو۔ تو کچھ ہی دیر بعد وہاں سے ایک مسافر گزرتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ ایک شخص درد کی شدت سے تڑپ رہا ہے، اور وہ اس کے پاس اپنے گھوڑے سے اترتا ہے، جا کے اس کے پاس اپنا سونا پکڑا دیتا ہے اور چل دیتا ہے۔ وہ اس کی بیمار کی عیادت بھی نہیں کرتا، مزاج پرسی نہیں کرتا، یعنی کہ اس کا حال چال نہیں پوچھتا، اس کی دوائی نہیں دیتا، اس کو مدد نہیں کرتا، ہاں مگر سونا ضرور پکڑا دیتا ہے اور چل دیتا ہے۔ پھر کچھ ہی دیر بعد ایک اور شخص آتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ ایک ویران سڑک پر ایک بیمار آدمی لیٹا ہوا ہے، جو کہ درد سے بے حال ہے، یعنی کہ درد اس کی جو ہے برداشت سے باہر ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کے پاس بظاہر دینے کے لیے ایسا کچھ ہوتا نہیں کہ سونا یا رقم، مگر اس وقت سونا یا رقم اس کا کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ وہ اس کے پاس بیٹھتا ہے، اس کا حال چال پوچھتا ہے، اس کو دوا دیتا ہے، اس کا سر اپنے گود میں رکھتا ہے کچھ دیر، تاکہ وہ آرام سے رہ سکے، ٹھیک ہے۔ اور وہ کچھ دیر بعد جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اس کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بعد اس شخص کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ چل دیتا ہے۔ پھر کچھ دنوں بعد اس کو پہلا مسافر ملتا ہے، تو مسافر اس سے اس کا حال چال پوچھتا ہے کہ کیسے ہو تم، اس طرح کر کے اس دن تم سڑک پر لیٹے ہوئے تھے تو میں آیا تھا، اور اس نے اس کا جو ہے، جو بیمار شخص نے ہے، اس کو اس کے سونے کی تھیلی دی کہ یہ آپ کی سونے کی تھیلی، آپ مجھے پکڑا گئے تھے، آپ سونا مجھے پکڑا گئے تھے، یہ آپ رکھ لیجئے، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں، ہاں البتہ آپ اگر میرا حال چال پوچھ لیتے، میری مدد کرتے یا مجھے دوا دے دیتے تو وہ میرے لیے زیادہ بہتر تھا۔ آپ کے بعد ایک دوسرا شخص آیا تھا، اس نے میری عیادت کی، میری مدد کی اور میرا خیال رکھا، جس کے بعد میں بالکل ٹھیک ہو گیا، اور وہ اس کا شکریہ ادا کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کو یہ بتاتا ہے، یہ سبق دیتا ہے کہ بعض اوقات پیسہ، سونا یا اس طرح کی کوئی چیز انسان کی مدد نہیں کرتی، بلکہ انسان کا اچھا اخلاق، چاہے اس کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہ ہو، وہ اس کی مدد کرتا ہے، اس کا دکھ درد بانٹ لینا کافی ہوتا ہے۔ انسان کے کام آنا زیادہ بہتر ہے، بجائے یہ کہ مال و زر کے، یعنی کہ پیسہ دینے کے بجائے آپ کسی کا حال چال پوچھ لیں، ہمدردی کر لیں، تو اس سے اگلا بندہ جو ہے وہ زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ یہی اس نظم کا جو ہے مین لیسن ہے، ٹھیک ہے، اہم سبق اس کا یہی ہے۔ اور اس بک کا آگے جو ہے، اس بک پہ پیجز آتے ہیں 107، 108 اینڈ 109، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا بک ورک ہے، یہ بھی آپ نے اس کی بھی دہرائی کرنی ہے، ساتھ ہی ساتھ آپ کے ضرب الامثال ہیں کاپی پہ، آپ نے وہ کرنے ہیں۔ چیپٹر سے ریلیٹڈ، گرامر سے ریلیٹڈ ورک آپ کی بکس پہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہے، نوٹ بکس پہ کمپلیٹ ہے، آپ نے وہاں سے اس کی دہرائی کرنی ہے، ان کی مشق کرنی ہے، اچھے سے اس کی تیاری کرنی ہے۔ اور جس کے پاس ورک نہیں ہے، ویسے تو تقریباً سب کا کام کمپلیٹ ہے، بٹ پھر بھی ان کیس اگر کسی کے پاس کوئی چیز نہیں ہے تو آپ PDF سے جو ہے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، وہاں سے آپ اپنا کام نوٹ کر سکتے ہیں اور پیپرز کی اچھے سے تیاری کر سکتے ہیں۔ فی الحال کے لیے مجھے اجازت دیں، تو اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ نگہبان، خدا حافظ۔